العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ سب مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد اعلی قدر علماء کرام اور سامع محترم، مجھے آج جس موضوع پر رب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ ہے حسن و جمال مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ ارباب محفل، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم کو اچھی شکل اور صورت میں پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایک ایسی ہستی کو بھی پیدا فرمایا ہے جسے صرف حسن اور خوبصورتی عطا نہیں کی بلکہ حسن و جمال کا پیکر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر حسن و جمال کا پیکر بن کر تشریف لانے والی شخصیت کس کی ہے، تو میں پنجابی میں عرض کر ہی دیتا ہوں، یہ شان جہان تو اونچا ہے، یہ شان جہان تو اونچا ہے، یہ تانیوں بیٹیوں سچا ہے، یہ ورگا کوئی نہ ڈٹھا ہے، او دا نام محمد مٹھا ہے۔ ارباب محفل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے کیا کہنے۔ بخاری میں ہے، حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشانی پر جب بل کرتے تو آپ کا چہرہ مبارک چاند کے ٹکڑے کی طرح چمکنے لگتا۔ حضور کے غلام حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رات کی چاندنی میں حضور کی زیارت کی تو آپ نے سرخ لباس زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی میں آسمانی چاند کو دیکھتا اور کبھی میں آمنہ کے چاند کی زیارت کرتا۔ بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آسمانی چاند کی چاندنی کم ہے اور آمنہ کے چاند کا حسن و جمال زیادہ۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، جناب یوسف علیہ السلام کو بھی حسن و جمال کا بادشاہ کہا جاتا ہے، بالکل درست ہے، لیکن یاد رکھنا اتنا حسن و جمال جناب یوسف علیہ السلام کو بھی نہیں ملا جتنا اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ کبھی بھی تو کہا تھا نا عاشق نے